عامر لیاقت حسین کی تیسری شادی بھی طلاق میں بدل چکی ہیں۔ یقیناً یہ کوئی خوشی کی بات نہیں، افسوس کی بات ہے، مگر سوال اہم یہ ہے کہ آخر تینوں شادیاں اور تینوں بیویوں نے خلا کیوں لیا؟ کیا عامر لیاقت میں مسئلہ ہے؟ عامر لیاقت کی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ اور عامر لیاقت ڈپریشن میں کیوں ہے؟ عامر لیاقت ایسی حرکتیں کیوں کر رہا ہے؟ عامر لیاقت سے جب ہم نے یہ سوال کیا تو عامر لیاقت نے ہمیں ایک جواب بھیجا ہے، اس جواب آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ عامر لیاقت کا بنیادی طور پر مدعا کیا ہے۔ وہی جواب ہے جو ان نے ابھی سوشل میڈیا پر بھی اپلوڈ کیا ہے اور سوشل میڈیا پر گردش بھی کر رہا ہے۔ دانیہ شاہ نے الزام لگایا کہ عامر لیاقت جو ہے وہ نشہ کرتے ہیں، نشہ کر کے مجھے کمرے میں بند کرتے ہیں، کمرے میں بند کرنے کے بعد وہ مجھے تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور نشہ کرتے ہیں، یہ انہوں نے کہا ہے۔ عامر لیاقت کے سامنے جب ہم نے دانیہ شاہ کی وہ ویڈیو اور وہ سٹیٹمنٹ سامنے رکھی تو ان کا جواب آیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر میں عامر لیاقت حسین اپنے دفاع میں قانونی طور پر عدالت کا نوٹس ملنے کے بعد جواب ضرور داخل کروں گا، لیکن مختصراً کہنا چاہتا ہوں اور نشے اور تشدد جیسے بدترین الزامات کے بعد انتہائی شرمساری سے وہ آڈیو پیغامات جاری کر رہا ہوں جو عدالت میں تصاویر بھی پیش کر دوں گا، جس سے سننے کے بعد روح کانپ اٹھے گی۔ میں شراب پیتا ہوں، نہ آئس کا نشہ کرتا ہوں، 4 ماہ کی شادی میں کمرے میں بند ہونے کے الزامات کے باوجود ٹک ٹاک پر پابندی سے ویڈیو شاید ملائکہ نعوذ باللہ آ کر ڈال جاتے تھے۔ بھوکا رکھنے والا روزانہ ان کو پسند کا کھانا باہر سے منگوا کر کھلاتا تھا۔ جس انسان نے زندگی بھر عورت کی عزت اور احترام کا درس دیا ہو وہ تشدد کیسے کرے گا؟ اور اگر کرتا تو 15 دن یہ میرے ساتھ رہے، جس میں ان کی کم عمری کے باعث جب مجھے انہوں نے بتایا کہ ان کی عمر 15 برس ہے تو میں نے اپنا بستر ہی الگ کر دیا، تو تشدد میں نے کس وقت کیا؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ عامر لیاقت کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا اور جب مجھے معلوم ہوا کہ ان کی عمر 15 برس ہے تو میں نے اپنا بستر ہی الگ کر دیا۔ اور طبی ٹیسٹ کے ذریعے دوبارہ دو باتیں سامنے آ جائیں گی کہ مبینہ طور پر عامر لیاقت کہتے ہیں کہ ان کی طبی ٹیسٹ اگر کرا دی جائے تو 2 باتیں سامنے آ جائیں گی۔ وہ 2 باتیں کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ باتیں یہ ہے کہ مبینہ طور پر 15 برس کی لڑکی 1.5 ماہ سے بہاولپور میں کیسے اس عمل سے گزری کہ شوہر کی غیر موجودگی کے باوجود وہ معاملات جاری رہے جو کہ ممکن نہ تھے، ساتھ ساتھ اپنی عمر چھپا کر مجھے جعلی شناختی کارڈ دکھا کر اطمینان دلانے کا جرم اس کے سوا ہے۔ میں آج عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں 4 ماہ سے ان بھیانک سچائیوں کا بوجھ کیسے اٹھاتا رہا اور پھر ہسپتال کے دروازے تک پہنچ گیا۔ 15 برس کی عمر میں انکشاف کا بوجھ جو باپ بتایا وہ باپ نہیں، جبکہ اس سے بڑا ظلم سرکار کے گھرانے کے ساتھ میں سیدہ خاندان سے ہوں، جبکہ یہ ملک کے بعد ڈھاٹ برادری سے تعلق رکھتی ہے۔ شادی کے 15 دن بعد بہاولپور گئی اور 15 دن بعد واپس آئے اور آنے کے بعد 3 دن گزرے کہ یہ دوبارہ بہاولپور چلے گئی۔ 15 دن بعد بہاولپور گئی، 15 دن بعد بہاولپور سے واپس آنے کے بعد 3 دن بعد گزرے کہ یہ دوبارہ بہاولپور چلے گئی اور 15 دن بعد واپس آئی۔ اور اس دوران میرے ایک سوال پر کراچی میں تو 24 گھنٹے کا آپ کا موبائل بند رہتا ہے، لیکن اس بار صبح تک مسلسل بند رہا۔ کراچی میں تو 24 گھنٹے آپ کا موبائل آن لائن رہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آگے بہت یہ لمبا اپنا سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، لیکن بنیادی طور پر انہوں نے جو کہا ہے کہ دانیہ شاہ جو مجھے دھوکہ دیتی رہی ہے، وہ کسی اور سے ملتا رہی ہے، وہ کسی اور سے غلط کام کرتی رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان کے گھر کو پالتا رہا، ان کی والدہ کو میں پیسے دیتا رہا۔ آخر میں وہ لکھتے ہیں کہ ٹک ٹاک ویڈیوز بنا کر وہ مجھے بیچتی تھی، جھوٹی تسلیاں مجھے دیتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لکھتے ہیں کہ میرے پاس تو ہوگا جو دیکھنے کے بعد کوئی بشر یہ کہہ نہیں سکتا کہ ان پر تشدد ہوا۔ بہرحال 3-4 دن بعد جب فون آتا تو بہن کے نومولود بچے کی حالات بگڑ گئی، پیسے، ابو اسپتال میں ایڈمٹ ہو گئے، پیسے، بہن کے گھر میں تنگی آ گئی ہے، پیسے، میں پوچھتا رہتا تھا صرف دل کو بہلانے کے لیے مگر پیسے۔ اس دوران لودرا کے معروف ڈیرنی کی کچھ افراد نے جو ان کے سید ہونے کے دعوے سے سخت نالاتے، انہوں نے یہ خوفناک آڈیو نوٹس بھیجے جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ اور ایک دن بعد تنسیخ نکاح کا دعویٰ ازدواجی حقوق کی ادائیگی نے کیے جانے کے باوجود آ گیا۔ آگے کچھ لکھنے کی ہمت نہیں، لیکن ایک سکرین شاٹ سب کو ایک سوال کے ساتھ بھیج رہا ہوں کہ تنسیخ نکاح کے دعوے سے ایک روز قبل ایک بیوی اپنے شوہر کو بلا رہی ہے کہ آؤ اور مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ کیا کوئی تشدد کرنے والے نشئی شوہر کو ایسے بلاتا ہے؟ اب معاملہ انجام تک پہنچانا میرا کام ہے، میڈیکل میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ میں اپنا میڈیکل کراتا ہوں کہ کب شراب پی، اور یہ اپنا ایک ٹیسٹ کرائیں
تاکہ ان کی عمر معلوم ہو سکے, اور اگر یہ باقرہ نہیں دوشیزہ ہے تو ان کا کوارا پن کس نے چھین لیا. آج میں اس لڑکی ہونے پر شرمندہ ہوں کہ شرم کے باعث بہت کچھ چھپانا پڑ رہا ہے. ان کے تمام رابطے میرے ساتھ سنگین زیادتی دیکھ کر میں نے ایک ایسی لڑکی کا ہاتھ تھاما, لودرا کی وڈھیرنی عدالت میں پیش کرنے کو تیار ہے کہ ان کے نزدیک ہم برے سہی لیکن اپنے اصول نہیں توڑتے. اس کے ماں نے آپ کو دھوکہ دیا اور بدکردار لڑکی آپ کی سپرد کر دی. عامر لیاقت کا یہ سٹیٹمنٹ, اس کے ساتھ ایک ویڈیو بیان بھی ہے, وہ ویڈیو بیان بھی آپ سنیے گا. ہیلو السلام علیکم, میں داما. تو آج میں عدالت گئی تھی, عامر لیاقت سے علیحدگی پانے کے لیے. باقی کے ساتھ میں معلومات آپ کو نیوز کے تھرو ملے گی, جتنے بھی پروف موقع سب آپ کو نیوز کے تھرو ملے گی. اوکے, اللہ حافظ. وہی تو میں نہیں مل رہی, بس میری محنت نہیں ہے, کینسل کروں, میں نہیں مل رہی یار. یہ تو پورے کرتا ہے اتنی بھاری بھائی, میں نہیں کر رہی, کینسل کرو کوئی اور شو, میں کوئی اور جگہ چلی جاؤں گی, میں یہاں پہ نہیں ٹھہرتی. یہ بالکل وہی ہے, میرا شک بالکل صحیح تھا ان کے پاس, اب میں نے دوبارہ کبھی نہیں آنا. پلیز یہ کینسل کرو, میں نے کہیں اور جانا, یہاں پہ میں نہیں رہ رہی. یار کام ہے یہاں پہ, میں یا تو مجھے گھر چھوڑ دو, میں بول رہی ہوں. یار آج میری اتنی طبیعت خراب ہے. ہوں ایک کلینٹ تعریف ہے, پتہ نہیں کی میں پٹھان ہے, چنگا ہے, گندا ہے, پتہ نہیں کی میں بم بولیں دے, دماغ چھاٹ کے دکھانے میرا, پتہ نہیں کیا تھی اس میں. ٹھیک ہے یار, وہ بار بار مجھے فورس کر رہے ہیں پر میں نہیں کر سکتی. سو تمہیں پتہ ہے نا کہ میری طبیعت کیسی ہے. سو تو عامر لیاقت کی آپ نے یہ آڈیو جو کہ ان نے اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کی ہیں, وہ میں نے آپ کو سنائی, بلکہ پوری میں نہیں سنا سکتا کیونکہ اس میں ایسے کچھ باتیں ہیں جو کہ نازیبہ باتیں ہیں, اور اس کو میں شیئر آپ سے نہیں کرنا چاہتا. آپ سوشل میڈیا پر اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن چل رہی, کیا عامر کی ان باتوں پر یقین کیا جا سکتا ہے؟ کیا عامر لیاقت کی جو اپنی حالات ہے سوشل میڈیا پر, جس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں, جس طریقے سے وہ باتوں کو گھماتے ہیں, کیا ان باتوں پر یقین کیا جا سکتا ہے؟ کیا عامر لیاقت کی جو یہ گفتگو چل رہی ہے اس وقت سوشل میڈیا پر بھی آپ دیکھتے ہیں, ٹویٹر پر آپ دیکھتے ہیں, ان کے اپنے طریقے سے کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آتی؟ تو بنیادی طور پر سوال میرا یہ ہے عامر لیاقت سے بھی کہ آپ اتنے ڈسٹرب کیوں ہیں؟ آپ کے حالات بھی اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتے, آپ بھی اپنے اس پرانے جو آپ کے ہوس یا حواس ہوا کرتے تھے وہ بھی آپ میں نہیں ہے. تو اس طریقے سے جس تیزی کے ساتھ وہ خلا لے رہے, جس تیزی کے ساتھ آپ کے تمام پول کھول رہے ہیں, اس پہ بھی کہیں نہ کہیں صداقت ہوتی ہے. آپ اللہ اور رسول کی قسم بھی کھاتے ہیں, مگر یہ اللہ اور رسول کی قسم آپ کی سیاست میں ہم بھی دیکھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کی اپنی وفاداریاں جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہیں. تو یہ بنیادی چند ایسی چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی. اور دانیہ شاہ نے اب تنسیخ نکاح کا مقدمہ کر لیا ہے, عامر لیاقت سے علیحدگی اختیار کر لی ہے. اب اس کے بعد عامر لیاقت ایک مرتبہ پھر سے ایک آفر کے لیے دوبارہ اشتہار لگائیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ اس مرتبہ شاید, ان کو میرا مشورہ ہے, چونکہ ہمارے بڑے ہیں, ہمارا بھی دل دکھتا ہے جب اس طرح واقعات آتے ہیں ان پر, تو میرا مشورہ ہے کہ اس دفعہ سوچ سمجھ کر جو بھی کرنا ہے فیصلہ لیجئے. شکریہ. اسی کے ساتھ مجھے نعمان خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کہمان.